नाज़रीन, 1971 में सकूत ढाका हुआ और सकूत ढाका के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान मुत्तहदा पाकिस्तान से अलग हो गया, यानी मगरबी पाकिस्तान से अलग हो गया। और फिर ये मुल्क जो है ये दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के नाम से उभरा। इस मुल्क को कई मुल्कों ने तस्लीम कर लिया, आलमी बरादरी की तरफ से मुसलसल इसको तस्लीम किया जा रहा था और पाकिस्तान पर दबाव था कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश को तस्लीम करे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनकी पाकिस्तान में हुकूमत बन चुकी थी, वो अकेले इस बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते थे और उन्होंने बांग्लादेश को तस्लीम करने का अगर कभी इरादा भी ज़ाहिर किया या कभी उन्होंने अवाम के सामने ये मामला रखा, तो अवाम की तरफ से इसकी बड़ी शदीद मुखालफत की गई। बल्कि दाएं बाजू की जमातों ने, बिलखुसूस जमात इस्लामी और कुछ मजहबी जमातों ने और दीगर एलिमेंट्स ने यहाँ पे बांग्लादेश नामंजूर के नाम से एक तहरीक भी चलाई। लेकिन रियासी सतह पर और यानी सियासी और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो फैसला ये हो चुका था कि बांग्लादेश को बहरहाल किसी न किसी मुनासिब मौके पर तस्लीम कर लिया जाएगा। सो एक तरफ तो बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक चलती रही, भुट्टो साहब जलसे भी करते रहे, कज़ाफ़ी स्टेडियम में उन्होंने लाहौर में एक जलसा किया, तो उस जलसे में अवाम की एक बड़ी तादाद ने नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए। यही वजह है कि भुट्टो साहब ने एक कुछ सख्त अल्फाज भी लोगों के सामने ही बोल दिए और जलसे में, ये उनका अवामी रंग था, अवामी अंदाज था, उन्होंने बोल दिए, लोगों ने बर्दाश्त भी कर लिए। भुट्टो साहब उसके बाद जलसे से चले भी गए। फिर 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक जो थे वो सारे सब के सब शरीक हुए। बांग्लादेश इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं था। बांग्लादेश को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बाकायदा तौर पर बड़ी तगदो हुई और यहाँ से आला क़यादत इस्लामी मुल्कों की जो थी वो बांग्लादेश गए, ढाका गए और शेख मुजीबुर रहमान को साथ लेके आए। लेकिन उसमें शर्त एक ये थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को तस्लीम कर लेगा। सो पाकिस्तान ने इस्लामी मुल्कों के दबाव पर, भुट्टो साहब ने इस्लामी मुल्कों के दबाव पर, हमारी जो मिलिट्री और सियासी क़यादत थी उसने इस्लामी मुल्कों के दबाव पर एक तरह से और मुफाहमत का एक माहौल पैदा करने के लिए बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया। ये बड़ा मुश्किल फैसला था लेकिन हो गया और फिर इसकी एक्सेप्टेंस भी अवाम की तरफ से मिल गई और आज हर पाकिस्तानी इस बात पे है कि बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, आमदरफ्त होनी चाहिए, वहाँ के लोगों को वेलकम किया जाता है, कहा जाता है, यहाँ से टीमें वहाँ जाती हैं, बांग्लादेश की टीमें यहाँ पे आती हैं। जिन दिनों ताल्लुकात में कुछ रुकावट रही है उन दिनों को पाकिस्तान एक तल्ख दौर मानता है और अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश में दोनों मुल्क लगे रहते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्मल है, बल्कि ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं दिनों में पाकिस्तान पर और इस्लामी ममालिक पर एक नया प्रेशर है। ये प्रेशर ना तो किसी एक मुल्क की तरफ से है, ना दो मुल्कों की तरफ से, बल्कि ये प्रेशर आप यूँ समझ लें कि एक पूरी लॉबी की तरफ से है। ये प्रेशर पाकिस्तान पर और इस्लामी मुल्कों पर, कुछ इस्लामी मुल्कों पर अमेरिका की तरफ से है। सदर ट्रंप ने बड़े वाज़ेह अंदाज में जो मुतालबा किया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और दूसरे कुछ ममालिक जिनमें कतर भी है, यूएई भी है, यूएई वगैरह तो तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन सदर ट्रंप का ये मुतालबा है कि जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया वो मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लें और अब्राहम अकॉर्ड का ये मुल्क जो है ये हिस्सा बन जाए। जो मुल्क पहले से तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को, सदर ट्रंप जैसे मिसाल के तौर पे बहरीन है, मिस्र है, इन मुल्कों पर सदर ट्रंप ये जोर दे रहे हैं कि वो बाकायदा तौर पर जो अब्राहम अकॉर्ड है इसका हिस्सा बने। ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है? ये असल में जो सदर ट्रंप का पिछला दौर इक़्तिदार था, इसमें उनका एक आइडिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम अक़वाम जो हैं, मुस्लिम और ज्यूज़ और क्रिश्चियन, ये क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम को मानने वाली ये अक़वाम है, सो क्यों ना ये एक इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा करने के लिए इसराइल को तस्लीम कर ले और मशरिक़ वुस्ता में जो तनाज़ा चल रहा है इसको हल कर लिया जाए। लेकिन सदर ट्रंप का ये जो मुतालबा है ये बहुत हद तक यकतरफ़ा है। यकतरफ़ा इस तरह से कि वो चाहते हैं कि इसराइल को तो तस्लीम कर लिया जाए लेकिन फ़लस्तीनी रियासत का कहीं वजूद नहीं है। और फ़लस्तीनी, ना सिर्फ ये कि फ़लस्तीनी रियासत का वजूद नहीं है, बल्कि जो फ़लस्तीनियों के साथ बर्बरियत का मुज़ाहिरा इसराइल की तरफ से किया जा रहा है, सदर ट्रंप उसकी कहीं भी मुखालफत नहीं कर रहे और उनका प्रेशर सिर्फ ये है कि वो तस्लीम कर ले, बल्कि अब उनके अल्फाज और बदलते जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ये ममालिक जो है मेरे एक तरह से पाबंद हैं, अमेरिका के पाबंद हैं, यानी उनका इशारा बुनियादी तौर पे तो अरब मुल्कों, 3 अरब मुल्कों की तरफ था। उनका ये पाबंद है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें और जो कुछ मैं कहूँगा उसको वो मान लेंगे। साथ ही उन्होंने ये शर्त भी रखी है
کہ اگر ابراہم ایکارڈ پر دستخط نہیں کیے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل بھی نہیں کرے گا. یعنی جو معاہدہ، امن معاہدہ جس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ابھی اس کے بارے میں کچھ مثبت پیش رفت کی امید تو ہے، لیکن کوئی حتمی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. تو ان کا یہ مطالبہ ہے اور مشروط کر رہے ہیں کہ وہ یہ امن معاہدہ ایران کے ساتھ تب ہوگا جب یہ ممالک جو مسلم ممالک ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو جائیں گے. اور یہ صرف ان ملکوں سے نہیں کہا جا رہا، بلکہ وہ ساتھ ہی ساتھ ایران کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو یہ آنر دینے کے لیے تیار ہیں. یہ صدر ٹرمپ کے الفاظ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کو یہ آنر دیں گے کہ اگر ایران بھی ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن جائے تو اس کا مطلب ہے ایران کو وہ رسپیکٹ دیں گے کہ آؤ بھی آؤ اور تم بھی شریک ہو جاؤ. وہ ایران جو کہ اسرائیل کے خلاف ایک سخت موقف رکھتا ہے، اس ایران کے بارے میں صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے. اب مسلم ممالک کی طرف سے اس پہ رد عمل کیا آنا تھا اور کیا آیا ہے؟ کچھ چیزیں تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ سعودی عرب نے فوری طور پر جو آفیشلی جس موقف کا اظہار کیا، اس میں تو سعودی عرب نے کہا کہ فلسطینی اسٹیٹ پہلے، یعنی فلسطینی ایک آزاد خود مختار فلسطینی اسٹیٹ کے ساتھ سعودی عرب نے اس کو مشروط کیا ہے، اور 1967 کی سرحدوں کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے. اسی طرح پاکستان بھی ٹو اسٹیٹ تھیوری کو تو مانتا ہے. پاکستان یہ مانتا ہے کہ دو ملک ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ صرف اسرائیل. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ آفیشلی جو ہمارا موقف ہے اس کی وضاحت یہ کی جا سکتی ہے. اگرچہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، پاکستان واحد ملک ہے جس کا ہمارے پاسپورٹ میں بھی نام نہیں ہے، لیکن پاکستان ٹو اسٹیٹ تھیوری کے جب بات کرتا ہے، یا کوئی بھی ملک جب یہ بات کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ دونوں ملکوں کو مان رہا ہے. تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست بھی ہونی چاہیے. دوسری جانب اسرائیل کا موقف کیا ہے؟ اسرائیل کسی فلسطینی ریاست کو جو چھوٹی موٹی بنی بھی غزہ میں مغربی کنارے پر، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس کو مٹانے کے در پہ ہے. اور غزہ کا کچھ ایک باریک سی جو پٹی تھی اس کے بھی بڑے حصے پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے. صدر ٹرمپ کا یہ مطالبہ جس وقت سامنے آیا ہے، اس کا مطلب ایک بلیک میلنگ ہے. ایک ایسی بلیک میلنگ کہ اگر آپ لوگوں نے، یعنی عرب ملکوں نے، خلیجی ریاستوں نے نہ تسلیم کیا اسرائیل کو اور اس کے ساتھ ابراہم ایکارڈ میں شامل نہ ہوئے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسرائیل کے جارحیت کی زد میں تو رہیں گے، کیونکہ ان ملک، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کیونکہ ان ملکوں نے ایران کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، سو ایران کی ایک بلیک میلنگ بھی ان کے اوپر وہ امریکہ کی نظر میں ایک رہے گی کہ ایران کا خطرہ بھی رہے گا. اب یہ جو کمزور جو خلیجی ممالک اور سعودی عرب وغیرہ ہیں، یہ ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف ایران کو تھریٹ محسوس کرتے رہیں گے. سو امریکہ کی بلیک میلنگ جو ہے اس کو مان لیں گے اور پھر ابراہم ایکارڈ میں آئیں گے. اگر نہیں آتے تو پھر ایک تھریٹ رہے گا. اور صدر ٹرمپ نے عمان کو جس طرح دھمکی دی ہے، وہ بڑی ہی واضح، بڑی ہی ایک کھلی جارحیت کے مترادف ہے کہ عمان کو انہوں نے کہا کہ ہم اسے، اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا ہرمز کے بارے میں، تو ہم اسے اڑا کر رکھ دیں گے. سو یہ ایک ایسا طاقت کا نشہ ہے جس میں اس وقت صدر ٹرمپ ہیں، اور اس نشے میں وہ ان ملکوں سے یہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. اچھا، اصل معاملہ پاکستان کا ہے کہ کیا پاکستان ایسا کوئی فیصلہ لے سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان میں سیاسی قیادتیں جتنی بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پارٹی اس وقت اتنی عوامی حمایت نہیں رکھتی اور اس کو ملک گیر حمایت نہیں ہے کہ وہ اکیلے سے کوئی فیصلہ کر سکے. حکومت وقت جس میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. شہباز شریف صاحب بھی اس فیصلے کو اکیلے کرنے کی جرت شاید نہیں رکھتے. پیپلز پارٹی بھی یہ فیصلہ نہیں کرے گی کیونکہ ان کا بھی اصولی موقف یہی رہے گا. سو اس کا حل اب کیا نکلے گا؟ کیا پاکستان امریکہ کو واضح طور پر انکار کرے گا؟ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ کچھ فیصلے جو ہیں جس سطح پر ہوتے ہیں وہ عوامی سطح نہیں کہلاتی. یہ فیصلے جو ہیں یہ یوں سمجھے کہ پبلک کے سامنے نہیں بلکہ بند کمروں میں ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں پاکستان کا ایک بڑا قریبی اتحادی ہے چین. چین کی مشاورت سے پاکستان بہت سے فیصلے کرتا ہے. ابھی آج کے دن میں ہی چین کے جو سفیر ہیں اسرائیل میں، ان کا انٹرویو ایک شائع کیا ہے اسرائیلی اخبار یروشلم ٹائمز نے، اور اس میں چینی سفیر کا یہ موقف دیا گیا ہے کہ چین تو ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے اور اس نے ایران پر مسلسل دباؤ رکھا ہے اور ان کو اس بات پر قائل کیا ہے
کہ وہ اسرائیل کی اس حد تک مخالفت نہ کریں کہ اسرائیل کو مٹا دو. یعنی چین جس کے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ہیں، چین کی طرف سے ایک ایسے اسلامی ملک پر جو کہ اسرائیل کی شدید مخالفت کرتا ہے اور چین کا اتحادی بھی ہے، اس پر ایک سفارتی انداز میں ایک پریشر جو کہ اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کیا ہے. اب یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن جو رپورٹ کیا ہے اور آج کے دن ہی رپورٹ کیا اس میں یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ایران کو اس بات پر قائل کرتا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ایران کو اپنی یہ پالیسی ترک کر دینی چاہیے جس میں وہ سخت اور انتہا پسندانہ موقف اسرائیل کے بارے میں اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر چین کا یہ مشورہ جو ہے ایران کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا. تو اس سے چین کی پالیسی، میں کچھ کہے بغیر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چین کی پالیسی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوگی اس ایشو پر. سو پاکستان کو اس وقت جو فیصلہ کرنا ہے وہ ایک تو یہ کہ اپنے جو انتہائی قریبی اتحادی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ، اور اسی طرح سے پاکستان میں ایک رائے عامہ منقسم نہیں ہونی چاہیے. جو بھی اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے قوم کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے. اگر انٹرنیشنل پریشر یا امریکن پریشر ہے اس کو اگر برداشت کرنا ہے تو اس کے بارے میں بھی قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اگر آپ نے اس کے برعکس کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو اس بارے میں بھی قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا، یعنی ہمارے حکمرانوں کو قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا. اب ہمارے حکمران جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں ظاہر ہے کہ صرف سیاسی قیادت نہیں ہوگی. اور سیاسی قیادت میں بھی یہ ہے کہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ جو ہے وہ عمران خان، وہ کیونکہ اس وقت وہ تو جیل میں بند ہیں، اب ان کی سپورٹ اس معاملے پر یا ان کی پارٹی کی سپورٹ اس معاملے پر حمایت میں یا مخالفت میں عمومی طور پر عوامی طور پر تو جو مرضی جو سارے لیڈر کہتے رہیں، لیکن جب کوئی فیصلہ باقاعدہ طور پر ریاستی سطح پر کیا جاتا ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریاستی سطح پر جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک جو تھی وہ بڑی پاپولر ہوئی تھی، اور پاکستان بنگلہ دیش کی علیحدگی کو پاکستانی عوام نے کبھی دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. یہ ہمارے لیے بڑا ہی جذباتی معاملہ تھا، لیکن اس معاملے میں ریاست نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو بعد میں تسلیم کر لیا گیا.